حضرت صدیق اکبر کا یہ مقام ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی نبیوں کے بعد سب سے افضل شخصیت کا نام حضرت صدیق اکبر، اور خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورت شخصیت کا نام ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی پختگی عطا فرمائی، راسخ العقیدہ مسلمان تھے، اور حالات کو دیکھ کر اپنا عقیدہ طے کرنے والے نہیں۔ سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس بنیاد پہ اپنے عقیدے کو طے کرنے والے نہیں، بلکہ اللہ رسول کی رضا دیکھ کے اپنے عقیدے کو طے کرنے والے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی دنیا ساری ادھر ادھر جا رہی ہے تو ہم کس طرح نیک ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جب حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تھا نا، جب مولا علی نے کلمہ پڑھا تھا، جب سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سیدنا بلال حبشی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب ان لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا تو پھر بھی دنیا تو کسی اور طرف جا رہی تھی، ساری دنیا کسی اور طرف۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ باہر سبزہ کتنا ہے اور باہر لوگ سپورٹ کتنی کرتے ہیں، یہ دیکھ کر یہ لوگ نہیں آئے، کیونکہ ان کا دل سمجھ گیا تھا کہ رسول اللہ کا دین حق ہے۔ تو پھر انہوں نے بندوں کے چہرے نہیں دیکھے، انہوں نے مدینے والے کی رضا کو دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو سمجھا ہے، اللہ کی رضا کو دیکھا ہے، یہ آ گئے۔ اگر آپ یہ دیکھ کے آئیں گے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر تو لمبا نہیں چل سکیں گے، پھر تو رائے روز بدلتی ہے، پھر تو چہرے پرانے ہوتے ہیں، پھر تو لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ آج یہاں ہیں تو کل پھر کہیں اور ہیں، تو پرسوں انہیں کوئی نئی جگہ کی تلاش ہوتی ہے، پھر تو روز رنگ سوچیں، طبیعتیں بدلتی ہیں۔ آپ نے طے کرنا ہے کہ ہم اصل میں کس رستے کے مسافر ہیں، ہمارا نقطہ نظر کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیور بن کے وقت گزارا ہے، غیرت مند مسلمان تھے، اور جس بات کو انہوں نے ٹھیک سمجھا اس پر انہیں انشراح صدر حاصل تھا، انشراح صدر۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نیکی کر کے بھی غیر مطمئن ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے کی ہے کہ نہیں کی، اور کی ہے تو ٹھیک کی ہے کہ نہیں کی، اور پتہ نہیں اب میں نیکی کے راستے پہ چل پڑا ہوں تو یہ راستہ صحیح ہے کہ نہیں۔ معاذ اللہ ساری زندگی بیچارے ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی ترجیحات طے کر لیتے ہیں، پھر چونکہ وہ کسی چیز کو حق سمجھ لیتے اور حق ان کی طبیعت میں راسخ ہو جاتا ہے، پھر انہیں جھوٹ پر، بددیانتی پر غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ملفوظات شریف میں فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر تو شروع سے ہی طبعی طور پر بتوں سے نفرت کرنے والے، برائیوں سے نفرت کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی صحابیت کے لیے چنا تھا تو ان کی فطرت کے اندر خیر رکھ دی، ذہن میں، طبیعت میں ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر سے بیزاری پیدا کر دی۔ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ جاہلیت میں سارے لوگ شراب پیتے تھے، آپ نے بھی کبھی پی تھی؟ ایک چیز منع ہی نہیں ہے، اس کا چلن عام ہے، رواج اس کا عام ہے، سب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے بھی کبھی پی تھی؟ تو حضرت صدیق اکبر کو جو جواب ہے نا وہ بڑا فطری سا ہے، سوچوں کے عین مطابق ہے۔ آپ فرمانے لگے میں وہ چیز استعمال نہیں کرتا جس کو پی کے بیوی اور بہن کے درمیان تمیز ختم ہو جائے، انسان کو یہ سمجھ نہ آئے کہ کس کے ساتھ کیا کلام کرنا ہے، کس کے ساتھ کس رویے سے مجھے پیش آنا ہے۔ تو جو انسان کی عقل کو، شعور کو، غیرت کو، حیا کو لے جائے، وہ چیز تو فطرتاً ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے جاہلیت میں بھی یہ کام کبھی نہیں کیا، یہ کیا ہی نہیں، اس لیے کہ میری طبیعت کا تقاضا ہی نہیں، میرا ذہن اس کے قریب جا سکتا۔ اس مزاج کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگ تیار کر کے، سجا سوار کے اپنے محبوب کی بارگاہ کے لیے چنے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بڑے چھوٹے سے تھے حضرت ابو بکر صدیق، تو ان کے والد گرامی ان کو لے گئے بت خانے میں، معاذ اللہ۔ والدین اپنی جو مذہبی ان کے معاملات ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو وہاں وہ لے جانا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ چاہیے، ہمیں بھی حکم ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے کے جاؤ، اور 10 سال کا ہونے کے باوجود نہ جائے تو سختی کے ساتھ اسے تنبیہ کرو مسجد جانے کی۔ تو آپ کے والد نے بھی جو اس دور کی روایات تھیں جاہلیت میں جو لوگ طریقہ کار اختیار کرتے تھے، تو اسی طریقے کے مطابق انہوں نے بھی آپ کو بت خانے کی طرف رغبت کرائی اور آپ کو لے کر کے وہ بت خانے کی طرف بڑھے۔ جب وہاں گئے نا تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو چھوڑ کے
وہ ذرا باہر نکلے بتوں کے سامنے، تو میں نے کہا کہ طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے بیزاری رکھ دی ان کی باطل کے ساتھ، تباً بیزار تھے۔ بت جو بڑا سامنے کھڑا تھا نا، اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک روڑا اٹھایا جناب صدیق اکبر، زور سے بت کو مارا تو بت چکنا چور ہو گیا۔ ابھی بچپن کی عمر ہے، چھوٹے، وہ جب گرا دھڑام سے زمین پہ تو والد آئے اور کہنے لگے تیرا بھلا ہو، یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے تیری ماں اور لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو آپ کہنے لگے کہ ابا تو لوگوں کی بات چھوڑ، یہ بتا کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میری تیری کیا کرے گا؟ یہ فکری طور پر جو طہارت ہے ان کی سوچ کے اندر، یعنی کچھ چیزوں کو عقل بھی تو بندے کی نہیں نا تسلیم کرتی۔ اب یہ کہنا کہ کیونکہ میری برادری کر رہی ہے تو میں نے کرنا ہے، کیونکہ میری فیملی کا تقاضا ہے تو میں نے کرنا ہے، کیونکہ میرے گھر والے کسی کو کمی سمجھتے ہیں تو میں نے بھی سمجھنا ہے، تو آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ بات درستی نہیں ہے؟ کیونکہ میرا سارا قبیلہ اس رواج کا ہے تو میں نے یہ رواج اختیار کرنا ہے، تو آپ قبیلہ رواج دیکھیں گے تو کمزور پڑ جائیں گے۔ آپ اگر مضبوط اعصاب کے ساتھ، پکے عقیدوں کے ساتھ اور جوان حوصلوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر بہت ساری جگہوں پہ بغاوت کرنی پڑتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو باغی بن کے جینا پڑتا ہے، اس لیے کہ لوگ زندہ وہ ہوتے ہیں جن کا دل، جن کی روح، جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور جو لوگ یہ دیکھیں کہ مطلب کیفیات کیا ہیں، میرا قبیلہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، میرے بچے تھوڑا سا مسئلہ ہیں، تو میری فلانی شاید تو ٹھیک ہے، پھر آپ نے بڑے بہانے ڈھونڈ لیے ہیں، پھر بہانوں میں جیے، پھر آپ نے بہت سارے خول اپنے اوپر چڑھا لیے ہیں، پھر ان میں وقت گزارے، پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا نماز پڑھنے میں، مجھے لطف نہیں آ رہا دین پر چلنے میں، پھر یہ والا سوال چھوڑ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل آپ خالص ہو کے یہاں آئیں تو آپ آئیں تو صحیح، آپ آئیں گے بعد میں رب کی رحمتیں آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے غیور بن کے وقت گزارا، غیور بن کے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 کا ابتدائی حصہ ہے، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، فرمایا بے شک اللہ نے سن لیا ہے جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، معاذ اللہ، اللہ نے سن لیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ ذرا اس کی جو شان نزول ہے اس کی طرف آئیے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو یہودیوں کا بڑا رہنما، مقتدیٰ، بڑا عالم، تورات انجیل جاننے والا، وہ نہ بیٹھ کے یہودیوں کو کچھ پڑھا رہا تھا، سکھا رہا تھا، تو حضرت صدیق اکبر توحید پرست، عقیدے کے پختہ، راسخ العقیدہ مسلمان اس کے قریب سے گزرے تو فرمانے لگے، اس کا نام فنحاس تھا، کہنے لگے او فنحاس، تجھے بھی پتہ ہے، تیری تورات میں بھی لکھا ہے، تیری کتابیں بھی جانتی ہیں کہ سچ وہی ہے جو میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ سچ ہے، تجھے پتہ ہے، تو ان لوگوں کو توحید کی دعوت کیوں نہیں دیتا؟ یہ پھر شرک میں، بت پرستی میں، کفر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو پیغام توحید دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس مالک کی جس نے میرے نبی پاک کو اپنا رسول بنا کے بھیجا، اس طرف ان کی رغبت دے۔ تو وہ فنحاس جو تھا اس نے بڑی کفریہ جملے معاذ اللہ بولے، وہ کہنے لگا کہ اس رب کی ہم عبادت کریں جو ہمیں کہتا ہے کہ قرض حسنہ دو، اللہ کو قرضہ دو وہ تمہیں ڈبل کر کے واپس کرے گا، صدقات اور زکوٰۃ کا معاذ اللہ اس نے مذاق اڑایا، کہنے لگا اللہ ہم سے کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہنے لگا اس کا معنی تو یہ ہوا نا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ ہر سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہوتی، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا علاج کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ جب اس نے رب کی شان کے بارے میں یہ بات کی نا تو حضرت صدیق اکبر نے پھر ایک زور کا تماچا اس کے منہ پہ مارا، ایک تھپڑ مارا، ایک سیٹ تے پکڑا کوار گندہ لذی اور بھی بوٹیاں جان لے، ایک لگائی زور سے اس کے منہ پہ، اور جب وہ دھڑام سے گرا نا، یہ دیکھیں نا تھوڑے دن پہلے یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں کیا تماشا لگا ہے، قبر کے گرد لوگ گھوم رہے اور کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ کیا ہمیں غصہ نہیں آتا ان چیزوں پہ؟ ہمیں جلال نہیں آتا؟ اس طرح اسلامی شعائر کا مذاق اڑایا جائے گا، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ عقیدہ توحید کے معاملے میں ہمیں غیرت مند ہونا چاہیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر گلی ہر چوک میں یہ نعرہ لگایا کہ لا الہ
इल्लल्लाह। हुजूर ने पैगाम में तौहीद दिया है, हमें शिकन तक नहीं आती, जो मर्जी कवाल बक जाए, जो मर्जी वो कुफर कह जाए, कोई पूछने वाला नहीं। जो जिस तरह का मर्जी को शेर पढ़ के गुजर जाए, कोई तबीयत नहीं, कोई नहीं पूछने वाला कि आप कहाँ खड़े हैं, आपने क्या कह दिया, कोई पता ही कोई नहीं कि आप कितनी ऊंची बात चले गए, आप जानते नहीं तो इधर बारी ताला के तकाजे कह देते हैं लोग, मजाल है कोई शख्स वहां बात करे तो। हजरत सिद्दीक अकबर ने थप्पड़ मारा। अब वो चूंकि उनका बड़ा मुक्तदा था, पेशवा था, वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और वो सारे लोग आए। मैं आके कहा जी अबू बकर ने थप्पड़ मारा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुलाइए अबू बकर सिद्दीक को। हाजिर बारगाह हुए, आपने थप्पड़ मारा है? कहा हुजूर मारा है। बिल्कुल मारा है। क्यों मारा है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने ये कहा था माज़अल्लाह कि अल्लाह फ़कीर है, हम गनी है, मेरे रब करीम की शान के बारे में ये इसने जुमले बोले तो मैंने मारा थप्पड़। हुजूर ने फरमाया तूने कहा है? कहने लगा जी नहीं मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो नहीं कहा। उसके जितने लोग थे उनसे कहा भी तुम मौजूद थे, इसने कहा है? वो कहने लगे जी नहीं नहीं इसने तो कहा ही नहीं। अब वहाँ मुसलमान था ही कोई नहीं जो जनाब सिद्दीक अकबर की गवाही दे, जो सिद्दीक की सदाकत के लिए खड़ा हो, था ही कोई नहीं। जब वो सारे कहने लगे जी नहीं कहा ही नहीं, ये माज़अल्लाह गलत कह रहे हैं, कहा ही नहीं, जब वो सारे मुकर गए तो रब करीम के कुरान ने बोलना शुरू कर दिया। यहूदी मुकर गए और जनाब सिद्दीक अकबर की गवाही जब बंदों में से कोई देने वाला न रहा तो मालिक ने फरमाया मैं जो गवाह हूं अबू बकर सिद्दीक, मैं जो गवाह हूं, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। फरमाया किसी मुसलमान ने सुना या नहीं सुना, अल्लाह ने सुन लिया है। अल्लाह ने सुना है उसके कौल को जिसने कहा कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं, कुर्बान जाएं। उस शख्स की अजमत का क्या कहना जिसकी गवाहियां मेरा रब करीम अता फरमाए। वो इतने बड़े आदमी बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का कि महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर। इतनी बड़ी शख्सियत। रब ने फरमाया कि किसी मोमिन ने सुना नहीं सुना, अल्लाह ने तो सुना है ना, अल्लाह ने सुन लिया, इन्होंने कहा है। गोया मालिक ने फरमाया ये सारे झूठे हैं, मेरे महबूब का सिद्दीक सच्चा है, ये सच्चे हैं जनाब सिद्दीक अकबर। और फिर ये आयत हमें ले गई फिर वो गारे सौर में, वो गारे सौर में जहां काफिर आ गए थे ना बिल्कुल गार के दरवाजे पे, और दरमियान में दीवार कौन सी थी? मकड़ी का जाला, कबूतरी के अंडे। जनाब सिद्दीक अकबर घबराए, अपने लिए नहीं, मदीने वाले महबूब के लिए। या रसूल अल्लाह ये तो आ गए हैं, अगर इन्होंने झुके पैरों की जानिब से देखा तो तकलीफ पहुंचाएंगे। हुजूर ने फरमाया ला तहज़न, पढ़िए ना सूरह तौबा, ला तहज़न, तू गम ना कर। हुजूर ना गम करूं, फरमाया ना कर, कोई फौज नहीं, कोई अंदर असला नहीं, कोई बारूद नहीं, लेकिन तू गम न कर। इसलिए ना कर कि इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। जिनके साथ अल्लाह हो उन्हें गम नहीं होता। मुझे किसी शख्स ने कहा कि किसी को वली देखना हो तो अलामत क्या है? मैंने कहा वली को गम होता है पर अल्लाह रसूल का, अपनी आखिरत का। लेकिन अगर तुम कभी देखो ना कि दुनियादारों से थोड़ा गमगीन हो रहा है तो वली है ही नहीं। अगर वो ये देख रहे ना बंदे ना इधर उधर हो जाए तो वली की तो अलामत ही ये है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई गम और खौफ। तो ये तो कुरान ने बयान किया है कि वो खौफज़दा करे जिसने जो करना है, वो खौफज़दा क्यों? कि औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह का दोस्त बंदों का गम रखता नहीं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि जिनकी गवाहियां मेरा रब करीम इरशाद फरमाता है। फिर आप गौर करें इस बात पर, यहाँ से जो बात साबित होती है वो ये है कि सच बोल दें, सच्चे बन जाएं, सच के लिए खड़े हो जाएं। बंदा कोई मदद के लिए आए ना आए, रब जरूर मदद फरमाएगा, वो अपने कर्म से मददगार बनेगा। सच के लिए खड़े हो। आपने जिंदगी में ये नहीं देखना कि आपके पीछे लोग कितने चल रहे हैं, देखना ये है कि हम जिस रास्ते पे हैं वो रास्ता सच्चे लोगों का है, वो अंदाज ठीक है, हमारी सोचों ने जो जाविया बनाया वो सच वाला है, वो इखलास वाला है। अगर आप लिल्लाहियत वाले हैं तो चलते रहें चलते रहें चलते रहें। घोड़ा जब दौड़ता है ना तो कभी कभी झाड़ियां भी उसके पैरों पे आ ही जाती हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो दौड़ता रहे, मंजिल उसकी ठीक हो, दौड़ता रहे वो। अगर झाड़ियां कभी पैरों को लग जाएंगी तो फिर उतर भी जाएंगी।
لیکن اس کا کام یہ ہے کہ وہ دوڑے، چلتے رہیں اور حق کو نہ